بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود پاک کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عاشق درود بنائے۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار تھا، بہت مال و دولت تھا اس کے پاس۔ کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے جاتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے ایام آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا۔ اب وہ صاحب خالی ہاتھ رہ گئے، قرضے سر پر چڑھ گئے۔ قرض داروں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معاوضت چاہی، لیکن قرض دینے والے نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ وفا کا معاملہ کیا، لیکن تم نے وفا نہیں کی، یعنی ہم نے تمہیں قرضہ دیا، تمہارے مالی مدد کی، اور تم نے جو وقت دیا اس پر ہمارا قرضہ نہیں لوٹایا۔ مقروض نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے رسوا تو نہیں کریں، اور میرے ذمے اور لوگوں کا بھی قرضہ ہے، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی جو ہے ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور قرض دینے والے نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ عدالت چلا گیا۔ عدالت میں قاضی کے ہاں پہنچ تو پھر قاضی نے مقروض کو بلایا اور مقروض سے پوچھا کہ اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے تاجر سے کہا ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کا قرضہ ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے کہا کوئی ضامن ہو تو بتاؤ، ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مقروض ضامن لینے گیا پر کسی نے ضمانت نہیں دی۔ قرض دینے والے نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ اب مقروض نے منت سماجت کی، لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار اس نے قرض دینے والے سے عرض کی اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بیوی بچوں میں گزارنے کا موقع دیں، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا، بے شک مجھے جیل بھیج دیجیے گا، اور پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ سن کر قرض دینے والے نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا کہ ایک رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر قرض دینے والا مان گیا اور مقروض گھر آ گیا۔ بیوی جو کہ نہایت نیک خاتون تھیں، انہوں نے تسلی دی، کہا کہ غم نہ کرو، کوئی بات نہیں، جس کے ضامن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ کیوں کر غم میں ہو، پریشان ہو۔ یہ سن کر اس بندے کا غم دور ہو گیا، اسے تھوڑی ہمت بندی، اور پھر اس مقروض تاجر نے رات کو درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ درود پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ اب آنکھ سوئی لیکن قسمت جاگ اٹھی۔ امت کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، تسلی دی اور بشارت سنائی کہ اے میرے پیارے امتی، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو؟ تم صبح وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میری طرف سے 500 درہم قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل جانے کا حکم دیا ہے، اور میں آج اللہ کے رسول کی ضمانت پر باہر ہوں۔ اور اس امر کی صداقت یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، لیکن پچھلی رات آپ کو غلطی ہو گئی تھی اور آپ شک میں پڑ گئے تھے کہ میں نے پورا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا بھی ہے یا نہیں، حالانکہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب وہ مقروض جب صبح جاگا تو بہت خوش تھا، نماز پڑھ کر وزیر صاحب کے گھر پہنچا۔ دروازے پہ کھڑے تھے اور وزیر صاحب کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو میں نے نزدیک پہنچ کر، یعنی مقروض نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، سلام کیا۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اور یہ سارا معاجرہ کہہ سنایا، ساتھ نشانی بھی بتا دی۔ اب وزیر صاحب سنتے ہی مقروض کو مکان کے اندر لے گئے اور اپنی جگہ پر بٹھایا اور بہت عزت دی، اور عرض کیا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا دیں۔ مقروض نے دوبارہ سنایا، جسے سن کر وہ باغ باغ ہو گئے، خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس مقروض کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر آیا ہے، اور کہا مرحبا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میرے پاس بھیجا۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 درہم دیے، اور یہ کہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں، یہ کہہ کر دیے۔ پھر 500 درہم بچوں کے لیے دیے، اور 500 درہم سچا خواب سنانے کے لیے دیے۔ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا، اور اس میں سے 500 درہم دینار گن کر جو ہے وہ لیے اور قرض دینے والے کے گھر گئے اور کہا چلو قاضی کی عدالت چلو اور اپنا قرض واپس لے لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس مقروض کو بہت مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ اس کا قرضہ ادا کرو۔ یہ سن کر
صاحب دین نے کہا کہ میں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا اور بطور نذرانہ 500 درہم مزید پیش کیے، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا، اور جو وہ شخص تھا جو مقروض تھا خوشی خوشی گھر آیا تو اس کے پاس 4000 دینار موجود تھے۔ تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے پر کیسی شفقت فرماتے ہیں، ان کے حال سے واقف ہیں، اور کیسے مدد کے لیے اللہ کریم رستے دروازے کھول دیتا ہے۔ محبت سے پڑھیں گے، کامل یقین سے پڑھیں گے تو ضرور کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہم بھی درود پاک پڑھیں اور درود پاک کی برکت سے ایک ہی رات میں ہمارے بھی مسئلے حل ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھیں تو ایک رات کیا، ایک لمحے، ایک پل میں سارے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، کام بن سکتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو پڑھنے والے کو کبھی خالی اور محروم نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی بے بہا برکات عطا فرمائے، آمین۔